کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان تھا شرابی قسم کا، وہ کسی نیک خاتون کے اوپر فرشتہ ہو گیا۔ جب اس کو موقع ملا تو اس نے پیغام بھیجا کہ آپ کا خیال تو ہر وقت میرے دل میں اٹکا رہتا ہے، مجھے چین نہیں، میں آپ سے ملاقات چاہتی ہوں۔ وہ نیک بیوی تھی، اس نے اپنے خاوند کو سب کچھ بتا دیا۔ خاوند بھی نیک تھا، اس نے سوچا کہ قریب ہے، رشتہ دار بھی ہے، بجائے لڑائی جھگڑا چھیڑنے کے اس مسئلے کو ذرا اچھے طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ اس نے اس بی بی کو کہا کہ اس مرد کو کہو کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ میرے ہسبینڈ کے پیچھے نماز پڑھو، پھر میں تم سے بات چیت کروں گی۔ وہ رن تو بڑا خوش ہو گیا کہ بات کا سلسلہ نکل آیا، لیکن جب اس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی جمی کہ مخلوق کی محبت ہی دل سے نکل گئی۔ جب 40 دن کے بعد اس بیوی نے پوچھا کہ کیا مجھ سے بات چیت کرنا چاہتے ہو، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، جب میں تمہاری خدمت کے قابل تھا اس وقت تم نے موقع نہ دیا، اب میں خدمت کے قابل ہی نہیں رہا، میرے دل سے اللہ نے یہ خواہش ہی نکال دی ہے، اب میں تم سے بات چیت کرنے کا دل میں خواہش مند ہی نہیں ہوں۔ تو اللہ نے نماز کے صدقے ان کو اس گناہ سے محفوظ فرما لیا۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ ایک جگہ پر دو چیزیں نہیں سما سکتی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کچھار میں دو شیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح دو مختلف خیال ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ اگر ایک انسان برائی بھی کرتا ہے تو وہ برائی اس کی خواہش نفسانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو یہ نماز اس کے دل کے نور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب دل کا شوق اور جذبہ زیادہ قوی ہے بنسبت خواہش نفسانی کے، تو قوی چیز جو ہے وہ کمزور کو ختم کر دیتی ہے اور انسان برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ سروائیول آف دی فٹیسٹ، جو زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ دوسرے خیال کو دل سے نکال دیتا ہے۔ جتنے شریعت کے احکام ہیں سب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارے۔ نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلایا۔ www.darsequran.com